بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوسر مشین چلانے والی لڑکی پر اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ آخر لڑکی نے جوسر مشین چلاتے وقت ایسا کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے اس پر اتنا سخت عذاب آیا اور اسے جوسر مشین کے ساتھ ہی دفن کرنا پڑا؟ اس کی لاش جوسر مشین کے ساتھ کیوں چپک گئی؟ ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ جسے سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں۔ ایک گاؤں تھا، وہاں پر ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام عدنان تھا۔ اس کی گاؤں میں بہت سی زمینیں تھیں جن پر وہ کھیتی باڑی کر کے اپنے گھر کا خرچ چلایا کرتا تھا۔ اس کی بیوی ایک بہت نیک دل عورت تھی۔ عدنان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ان کی شادی کو 10 سال ہو گئے تھے مگر ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ عدنان کی بیوی کا نام میمونہ تھا۔ میمونہ بہت ہی نیک دل عورت تھی۔ اس نے بہت سی منت مانی، بہت سی دعائیں کی مگر ان کے یہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ایک دن عدنان کو کسی کام سے شہر جانا پڑ گیا۔ وہ اکثر شہر جاتا تھا اور 1-2 دن میں واپس بھی آ جاتا تھا۔ اس بار عدنان شہر گیا اور 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ عدنان کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میمونہ بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ عدنان اپنا فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ میمونہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ آخر عدنان ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا۔ 2 دن گزرے، اچانک میمونہ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اسے چکر آ رہے تھے۔ وہ گاؤں کی دائی کے پاس گئی۔ دائی نے اسے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر میمونہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ آخر اللہ تعالی نے اس کی سن لی۔ اس کی دعائیں رنگ لے آئی۔ وہ گھر آئی اور فوراً سے سجدہ شکر ادا کیا۔ اب وہ اپنے شوہر کا شدت سے انتظار کرنے لگی کہ آخر وہ کب آئے گا تاکہ وہ اسے یہ خوشخبری سنا سکے۔ میمونہ حافظ قرآن تھی اور بہت نیک دل اور پرہیزگار عورت تھی۔ کچھ دن گزرے تو اس کا شوہر گھر آیا۔ اس کے ساتھ ایک عورت تھی۔ عدنان نے میمونہ سے کہا کہ یہ میری بیوی کلثوم ہے جس سے میں نے اولاد کے لیے شادی کی ہے۔ یہ سن کر میمونہ پر تو غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ تو اپنے شوہر کو خوشخبری دینا چاہتی تھی، بتانا چاہتی تھی کہ اللہ تعالی نے ان کی سن لی ہے۔ میمونہ نے روتے ہوئے عدنان کو وہ خوشخبری بتائی۔ عدنان نے کہا جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اب کلثوم بھی میری بیوی ہے، نہ میں اسے چھوڑ سکتا ہوں اور نہ میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ میمونہ مرتی کیا نہ کرتی، مجبوراً خاموش ہو گئی اور اللہ کی رضا میں راضی ہو گئی۔ کلثوم نہایت لالچی، خود غرض اور ظالم عورت تھی۔ وہ عدنان کے سامنے بہت اچھی بنتی تھی۔ شروع کے دنوں میں وہ عدنان کے سامنے بہت اچھا بنتی تھی اور اسے یہ دکھاتی تھی کہ مجھ سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے، مگر اس کے جانے کے بعد وہ کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ میمونہ سے سارا گھر کا کام کرواتی۔ کچھ مہینے گزرے تو کلثوم اپنی اصلیت دکھانے لگی۔ وہ عدنان کے ساتھ بھی اب کافی بدتمیزی سے پیش آتی تھی۔ وہ روز کوئی نہ کوئی فرمائش عدنان سے کرتی، جو عدنان پوری نہ کرتا تو اسے طعنے دیتی کہ تم کما کر سب کچھ اپنی بیوی کو ہی لا کر دینا، تمہاری پہلی بیوی ہی سب کچھ کھا جاتی ہے، میرا کیا، مجھ سے کیوں شادی کی تھی، تم مجھے تو کچھ دیتے ہی نہیں ہو۔ عدنان غصے سے گھر سے باہر چلا جاتا۔ کلثوم حد سے زیادہ زبان دراز تھی۔ وقت گزرتا گیا اور عدنان کے یہاں 2 بچوں کی ولادت ہوئی۔ میمونہ نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ عدنان بہت خوش تھا۔ اسے اپنے بیٹوں سے بہت ہی زیادہ محبت تھی۔ اسے اب احساس ہو گیا تھا کہ اس نے میمونہ کے ساتھ زیادتی کی ہے، مگر اب پچھتاوے کے سوا اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ کلثوم سے میمونہ کی یہ خوشی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ میمونہ اور اس کے بیٹوں سے بہت ہی زیادہ نفرت کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور کچھ ماہ بعد اس کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ کلثوم بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے کہنے لگی یہ کیا ہو گیا، میری تو بیٹی ہو گئی۔ اب عدنان کی ساری زمینیں، ساری جائیداد اس منحوس میمونہ کے بیٹوں کو ملے گی، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اس کے دل میں میمونہ اور اس کے بچوں کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی۔ اسی طرح چند ماہ گزر گئے۔ کلثوم پہلے سے زیادہ زبان دراز ہو گئی تھی۔ عدنان کبھی کبھی کلثوم پہ غصہ کر جاتا تھا۔ اسے اب پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے کلثوم سے شادی ہی کیوں کی۔ اسے نہیں پتا تھا
کہ کلثوم اتنی لالچی اور زبان دراز ہوگی۔ ایک دن کلثوم عدنان سے کہنے لگی، مجھے سونے کے کنگن چاہیے، ہماری پڑوسی نے بھی اپنے لیے سونے کے کنگن بنوائے ہیں۔ عدنان نے کہا، کلثوم ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، شہر میں مال بک ہی نہیں رہا، مجھے ان دنوں بڑے گھاٹے کا سودا ہو رہا ہے، اور میمونہ بھی تو ہے، وہ تو کبھی ایسی ناجائز فرمائش نہیں کرتی، کتنی صبر والی ہے، اس سے کچھ سیکھو۔ عدنان یہ کہہ کر غصے میں گھر سے باہر چلا گیا۔ کلثوم سے میمونہ کی تعریف بالکل نہ برداشت ہو سکی، اسے عدنان کے منہ سے میمونہ کی تعریف ایک آنکھ نہ بھائی۔ ایک دن عدنان شہر کسی کام سے گیا، کلثوم نے موقع کو غنیمت جانا اور سوچا کہ آج میمونہ کو میں اپنی زندگی سے نکال کر رہوں گی۔ کلثوم نے جوسر مشین میں جوس بنایا اور اس میں زہر ڈال دیا اور وہ لا کر میمونہ کو دیا اور کہا کہ یہ میں نے اپنے لیے بنایا تھا، بچ گیا ہے، اس لیے اس کو تم پی لو۔ میمونہ نہایت معصوم تھی، اس نے بنا کچھ پوچھے وہ جوس پی لیا۔ کچھ دیر کے بعد ہی اس نے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی۔ اس گھناؤنے کام میں کلثوم کی ماں بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ دونوں ماں بیٹی جائیداد کی لالچ میں اندھی ہو چکی تھی۔ جب میمونہ نے اپنی جان کی بازی ہار دی، جب وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، تو دونوں ظالم ماں بیٹی نے میمونہ کو لے جا کر بڑے سے دریا میں پھینک دیا، اور اس کے بعد دونوں معصوم بچوں کو جنگل میں چھوڑ آئی کہ انہیں کوئی جنگلی جانور کھا لے گا۔ کلثوم سوچنے لگی، اب میرا راستہ صاف ہو گیا ہے، اب ساری زمینیں اور ساری جائیداد میری اور میری بیٹی کی ہوگی۔ اسے ان دو معصوم بچوں کو جنگل میں چھوڑتے ہوئے ذرا رحم نہ آیا۔ عدنان 2 دن کے بعد گھر واپس آیا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا، کلثوم روتے ہوئے کہنے لگی کہ میمونہ اپنے بچوں کو لے کر یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ عدنان یہ سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر میمونہ یہ گھر چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ میمونہ کتنی صبر والی ہے۔ میمونہ یتیم تھی، اس کا کوئی بھی نہیں تھا، صرف ایک باپ تھا، اس کا بھی کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ عدنان سمجھ گیا تھا کہ بات کچھ اور ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر کیا بات ہو سکتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ کلثوم سے پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ آگے سے اپنی زبان چلائے گی۔ وہ پریشان حال آ کر اپنی زمینوں پر بیٹھ گیا اور شام تک وہیں پر بیٹھا رہا۔ اسے اپنی بیوی اور بچوں کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ شام کو عدنان گھر آیا۔ میمونہ کے بغیر اسے گھر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ ابھی میمونہ کی موت کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ کلثوم کی بیٹی ایک دن کھیل رہی تھی۔ کلثوم نے جوسر مشین لگائی اور جوس بنایا۔ وہ جوس لے کر اپنی ماں کے پاس گئی۔ اس کی بیٹی مشین کے ساتھ کھیلنے لگی اور اچانک اس کو جوسر مشین سے کرنٹ لگا اور وہ وہیں پر دم توڑ گئی۔ اپنی بیٹی کی چیخ سن کر کلثوم بھاگتی ہوئی اندر آئی تو دیکھا کہ اس کی بیٹی کرنٹ لگنے کی وجہ سے مر چکی ہے۔ یہ دیکھ کر اس کی صدمے سے حالت خراب ہو گئی۔ اسے بے اختیار میمونہ یاد آئی جسے اس نے جوسر مشین میں جوس بنا کر اس میں زہر ڈال کر دیا تھا۔ کلثوم کی بیٹی کو مرے ہوئے 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ کلثوم اپنی بیٹی کے غم میں نڈھال ہو چکی تھی۔ ادھر عدنان بھی بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ اس کے اوپر ایک کے بعد ایک مصیبتیں آ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پہلے میمونہ اور اس کے بچے چلے گئے، اب اس کی بیٹی چلی گئی۔ اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ وہ میمونہ کو ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کر چکا تھا، مگر اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا، نہ ہی اس کے بچوں کا۔ ایک دن کلثوم کی ماں کلثوم سے کہنے لگی، مجھے جوس بنا دو، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ کلثوم جوس بنانے لگی۔ اچانک کلثوم کی چیخ گونجی۔ عدنان اور اس کی ماں بھاگتے ہوئے اندر آئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی روح بھی کانپ اٹھی۔ کلثوم کی شکل بندر میں بدل چکی تھی اور اس کی لاش جوسر مشین کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ چیخوں کی آواز سن کر محلے والے بھی کلثوم کے گھر میں جمع ہو گئے۔ کلثوم کو دیکھ کر سب استغفار کرنے لگے۔ کلثوم کی لاش کو جوسر مشین سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کر لی گئی، مگر کوئی بھی اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ عدنان بہت پریشان ہو گیا تھا۔
یہ معاملہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ایک آدمی وہاں کے بڑے عالم دین کو بلا کر لایا۔ اس نے کلثوم کی لاش کو دیکھا تو سب سے پہلے افسوس کا اظہار کیا۔ اسے بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا ہے اس کو۔ اس نے عدنان سے پوچھا کہ اس نے کوئی ایسا گناہ تو نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی ایسی موت ہوئی ہے اور اللہ نے اس کو اپنے عذاب میں پکڑ لیا ہے، اسے اتنی سخت سزا دی گئی ہے۔ کلثوم کی ماں یہ سن کر رونے لگی اور عدنان کو ساری بات بتائی کہ کیسے انہوں نے مل کر میمونہ کو زہر دیا اور اس کی لاش کو دریا میں بہا دیا اور دونوں بچوں کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا۔ یہ سن کر عدنان رونے لگا اور کہنے لگا کہ آپ کو شرم نہ آئی ایسی حرکت کرتے ہوئے؟ آپ اپنی بیٹی کو غلط کرنے سے روکتی، لیکن آپ نے الٹا اس کا ساتھ دیا۔ اس گھناؤنے کام میں اس کا ساتھ دے کر آپ بھی اس گناہ میں برابر کی شریک ہیں۔ کلثوم کی ماں خوف خدا سے رونے لگی۔ اسے اب اپنے انجام کی فکر ہو رہی تھی۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ کلثوم کو بالآخر اسی جوسر مشین کے ساتھ دفن کرنا پڑا۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والا ہے، آپ کو بھی میرا اللہ سزا ضرور دے گا۔ عدنان یہ کہہ کر اپنے بچوں کی تلاش میں جنگل گیا۔ جنگل میں چلتے چلتے وہ ایک جھونپڑی کے پاس آیا۔ وہاں ایک اللہ والے بزرگ عبادت میں مشغول تھے۔ عدنان نے دیکھا کہ تھوڑی دور ایک جھولا ہے جس میں 2 بچے سوئے ہوئے ہیں۔ وہ کوئی اور نہیں، عدنان کے ہی بیٹے تھے۔ عدنان نے اللہ والے بزرگ سے کہا، بابا یہ میرے بیٹے ہیں، اور ساری بات عدنان نے بزرگ کو بتائی۔ بزرگ نے کہا، یہ بچے جنگل میں مجھے روتے ہوئے ملے تھے، میں ان کو اٹھا کر اپنے پاس لے آیا۔ عدنان نے ان کا دل سے شکر ادا کیا اور اپنے بچوں کو لے کر گھر آ گیا۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہنے لگا۔ اسے میمونہ کی یاد بہت ستاتی تھی۔ کلثوم کی ماں کا ایک خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئی۔ اللہ کا انصاف شروع ہو چکا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے ساتھ برا کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب وہ پڑتی ہے تو اچھوں کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔